اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مومنین کرام، احکام فقہی یا مسائل فقہی جو یہاں بیان ہوں گے وہ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی کے فتاوی کے مطابق بیان کیے جائیں گے۔ لہٰذا وہ مومنین کرام جو کسی اور مرجع کی تقلید کرتے ہیں وہ ان مسائل پر عمل کرنے سے پہلے اپنے مرجع کا فتویٰ ضرور معلوم کر لے۔ کل آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض مسائل جو ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی دو بنیادی وجہ ہیں۔ ایک یہ کہ تمام علوم کی طرح علم فقہ میں بھی بعض ٹرمنالوجیز ہیں، اصطلاحات ہیں، چونکہ وہ اصطلاحات ہمیں معلوم نہیں ہوتی اور جب مجتہد اسے فتوے میں استعمال کرتا ہے یا اپنے کسی سوال شرعی کے جواب میں اسے استعمال کرتا ہے تو وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور جب وہ اصطلاحات سمجھ میں نہیں آتی تو ہمیں جواب بھی سمجھ میں نہیں آتا یا جو ہے وہ مسئلہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ دوسری بات کہ بعض مسائل یا بعض فتاوی جو ہے وہ سچویشن بیسڈ ہیں، یعنی اگر آپ کی سچویشن چینج ہو گئی تو فتویٰ بھی چینج ہو جائے گا۔ اگر آپ کی کوئی خاص کنڈیشن آ گئی یا کوئی ایک خاص شرط کا اضافہ ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ جو فتویٰ ہے وہ چینج ہو جائے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں قاعدہ حرج پیش کیا تھا اور یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ جب مجتہد کسی فتوے کے اندر یا کسی مسئلے کے اندر یا کسی سوال کے جواب کے اندر لفظ حرج یا حرجی استعمال کرے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اس سے مراد وہ مشقت شدیدہ جو عام طور پر قابل تحمل نہیں۔ آج جس اصطلاح کو مجھے بیان کرنا ہے تاکہ اس اصطلاح کو بیان کرنے کے بعد کل انشاءاللہ میں تمام احکام روزے جو سوالات میں نے پیش کیے تھے اس کے جواب دے سکوں، جن میں یہ دونوں کی دونوں اصطلاحات بہت زیادہ یوز ہوئی ہیں۔ تو آج جس اصطلاح کو میں نے پیش کرنا ہے وہ ہے ضرر۔ قاعدہ ضرر کہا جاتا ہے اسے، قاعدہ ضرر۔ ضرر یعنی لاس، نقصان۔ اب جو یہ لاس ہے یہ مالی بھی ہو سکتا ہے، یعنی فائنینشیل لاس کہہ لیں آپ اسے، جانی بھی ہو سکتا ہے، جسمانی بھی ہو سکتا ہے، یا اور بھی کسی طریقے کا آپ اسے لاس کہہ لیں۔ اور لاس بھی دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک لاس وہ ہے جو آپ برداشت کر سکتے ہیں، وہ نقصان جو قابل برداشت ہے یعنی بیئریبل ہے، اور ایک لاس، ایک ضرر، ایک نقصان وہ ہے جو قابل برداشت نہیں یعنی ان بیئریبل ہے۔ تو جب بھی فقہا جو ہے لفظ ضرر کا استعمال کریں گے تو اس سے مراد وہ نقصان یا وہ ضرر جو قابل برداشت نہیں ہے وہ مراد ہوا کرتی ہے۔ مثال دے دوں، مثلا جو بزنس مین افراد ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ اپنی بات پہ قائم رہنے کے لیے، اپنی گڈ ول کو بچانے کے لیے، یا ان کا کسٹمر مثلا جو ہے وہ ہاتھ سے نہ چلے جائے
کچھ لاسز کو برداشت کر لیتے ہیں. اگر مثلا چند 100 روپے کی بات ہو, چند 1000 روپے کی بات ہو, یہ مین ٹو مین ویری کرے گا, تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے یہ لاس قابل برداشت ہے, لیکن کسٹمر ہمارے ہاتھ سے چلے جائے یہ برداشت نہیں ہے. تو وہ ایک نقصان کو بیئر کرتے ہیں تاکہ وہ جو بیئریبل ہے ایسا نقصان نہ ہو جائے جو ان بیئریبل ہے. یعنی ان کے نزدیک اس وقت فائنینشیل لاس جو ہے وہ بیئریبل ہے, چند 100 روپے کا نقصان کر دوں, چند 1000 روپے کا نقصان کر دوں, لیکن میرا کسٹمر مجھ سے لاس ہو جائے یہ میرے لیے اس وقت ان بیئریبل ہے. یا نقصان جو ہے کیا بولتے شاید لاکھوں کا ہو یا کروڑوں کا ہو, تو پھر وہ فائنینشیل لاس بھی جو ہے وہ ان بیئریبل ہو جائے. یہ تو میں نے آپ کو ایک سادہ سی مثال دے دی. فقہی مثال اگر آپ کے سامنے مسائل کی بنیاد پہ پیش کروں تو مثلا ایک شخص ہے جو جاب کرتا ہے اور اس کا نیچر آف جاب ایسا ہے کہ وہ روزہ رکھ کے بھی جو ہے وہ جا سکتا ہے جاب پہ اور ایزیلی اپنا کام جو ہے وہ انجام دے سکتا ہے. حالانکہ ایک دن جسمانی طور پر اپنے آپ کو ضعیف دیکھ رہا ہے یا ہلکی سی اس کی طبیعت خراب ہے یا جسم میں توان نہیں ہے. اب وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں روزہ رکھ کے جاؤں گا تو صحیح طریقے سے جاب پہ کام نہیں کر پاؤں گا یا کام ہی نہیں کر پاؤں گا. تو اگر مجھے روزہ رکھنا ہے تو مجھے چھٹی کرنی پڑے گی, آج مجھے جو ہے وہ لیو لینی پڑے گی. اور جب وہ چھٹی کرے گا تو اس کے ایک دن کے جو پیسے ہیں وہ کٹیں گے, اور یہ ایک دن کے پیسہ کٹنا لاس ہے. یعنی ظاہر سی بات ہے جو بھی اس کی سیلری ہوگی, جتنے بھی اس کا ایک دن کا جو ہے معاوضہ بنے گا, جب وہ کٹ ہو کے ملے گا تو اسے جو ہے وہ پیسے کم ملیں گے, لاس ہوگا اس کا. لیکن یہ ایک ایسا لاس ہے کہ وہ بیئر کر سکتا ہے. یعنی اگر اسے ایک دن کی تنخواہ نہیں ملے گی تو وہ کوئی بہت زیادہ پریشانی میں نہیں آ جائے گا. تو اس اعتبار سے یہ لاس اس کے لیے بیئریبل ہے. تو اس کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ اس دن چھٹی کرے اور روزہ رکھے, نہ کہ جو ہے وہ روزہ چھوڑ کے جو ہے وہ جاب پہ جائے. یا کوئی بیمار ہے, اگر مثلا شوگر کا پیشنٹ ہے یا مثلا جو ہے وہ ہارٹ کا پیشنٹ ہے یا وہ بی پی کا پیشنٹ ہے, اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جائے گی. اس کا جو مریض کا جو بیماری کا لیول ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو جائے گا. یا مثلا اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے, اس کا علاج ہے, وہ بہت زیادہ طویل ہو جائے گا. یا مثلا جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے درد میں, پین میں اضافہ ہو جائے گا جو برداشت کے قابل نہیں. تو یہ وہ لاسز ہیں یا یہ وہ نقصان ہے یا یہ وہ ضرر ہے جو ان بیئریبل ہے. تو اس صورت میں جو ہے وہ جو ہے ان کے لیے ان سے روزہ ساقط ہو جائے گا. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جب بھی مجتہدین کرام یا مراجع عظام اپنے فتوے کے اندر لفظ ضرر استعمال کریں تو اس سے مطلب ایسا نقصان جو ناقابل برداشت ہو, یہ ہوتا ہے. تو اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ اگر میں نے اس احکام شرعی پر عمل کیا تو مجھے ایک ایسا ضرر ہوگا جو ناقابل برداشت ہے, تو پھر یہ احکام اس سے ساقط ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ یہاں احتمال دے, کہے کہ پاسبلٹی ہے کہ اگر میں نے یہ احکام انجام دیے تو مجھے ان بیئریبل لاس ہو سکتا ہے, احتمال دے رہا ہے, تو کیا اس صورت میں بھی وہ احکام شرعی کو چھوڑ سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں فقہا کہتے ہیں کہ یہ احتمال, یہ پاسبلٹی اقلاعی ہونی چاہیے. یہ احتمال اقلاعی ہو. یعنی کیا مطلب اقلاعی ہو؟ یعنی اگر کسی عاقل شخص کے سامنے یہ پاسبلٹی یا یہ سینیریو رکھا جائے تو وہ اس کو سیریس لے اور وہ اس کے اوپر ایکشن لے, ڈرے, اسے یہ خوف آئے کہ واقعی یہ نقصان ہو سکتا ہے اور اس کے اوپر اقدام لے, نہ کہ جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن ہی لا لے, یعنی وہ اس احتمال کو سیریس ہی نہ لے. مثال کے طور پر جو شخص بھی گاڑی چلاتا ہے, احتمال ہے کہ اس کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, لیکن کیا ہم اس احتمال کی بنیاد پہ گاڑی چلانا چھوڑ دیتے ہیں؟ یا مثلاً احتمال ہے کہ کوئی بھی جہاز جو ہے کبھی بھی گر سکتا ہے, تو کیا
اس احتمال کی بنیاد پر ہم ہوائی جہاز میں سفر کرنا، ایروپلین میں سفر کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں. تو یہ پاسبلٹی ہے، یہ احتمال ہے، لیکن اس احتمال پر کوئی سیریس نہیں لیتا، یا اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیتا، یا اس سے کوئی خوف یا ضرر کا خوف نہیں آتا. تو یہ احتمال جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس جو ہے، اگر کوئی ایسا کنڈیشن ہو کہ جہاں پر احتمال اقلائی ہو، مثلا ایک نیو ڈرائیور ہے، ابھی تازہ اپنی گاڑی چلانے کو سیکھ رہا ہے، اور وہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہی اکیلے گاڑی لے جانا جائے تو اسے لوگ روکیں گے. کہ کیوں؟ کیونکہ اس وقت ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہے، اور انسان ڈرتا ہے کہ اگر یہ اکیلا گاڑی لے کے نکلا تو یہ حتماً ایکسیڈنٹ کرے گا، نقصان ہو سکتا ہے. اور یہ احتمال اقلائی ہے. اس پہ لوگ کنڈیشن جو ہے اس پہ جو ہے لگاتے ہیں، اس کو اصل لیتے ہیں، اس کو سیریس لیتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اگر انسان کو یقین ہو کہ اس نے اگر احکام شرعیہ پر ایک احکام شرعی پہ عمل کیا تو اسے ایسا نقصان یا ایسا ضرر ہوگا جو قابل برداشت نہیں ہے، تو وہ احکام اس سے ساقط ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کی خاص اپنی اپنی شرائط اور کنڈیشن ہے. لیکن اسے یقین نہ ہو، لیکن وہ پاسبلٹی دے، وہ احتمال دے، اور اس کا جو احتمال ہے وہ اقلائی ہو، تو اس صورت میں بھی احکام اس سے ساقط ہو جائیں گے. انشاءاللہ خداوند متعال نے توفیق دی تو کل ہم ان سوالات کے جوابات دیں گے کہ جس میں یہ قاعدہ حرج اور قاعدہ ضرر جو ہے مجتہدین کرام نے استعمال کیا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.